الاحقاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو، قبول کر لو، داعی اللہ کا پیغام دینے والے کی دعوت کو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم، اور تم کو پناہ دے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، ومن لا یجب، اور جو نہیں قبول کرے گا، داعی اللہ کا پیغام دینے والے کی دعوت کو، فلیس بمعجز، تو نہیں وہ عاجز کر سکتا زمین میں بھاگ کر اللہ کو، ولیس لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی، من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ مددگار، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جنات جب لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کو جنات نے جو دعوت دی وہ یہ دی کہ ہماری قوم اللہ کے جانب بلانے والے کے پیغام کو قبول کر لو۔ میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ نصیباً کے یہودی جن تھے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری قوم تم بھی اللہ کی جانب بلانے والے کے پیغام کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اب اس کی دو شکلیں ہیں، ایک کیا، اس بات کو تسلیم کر لو کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان لو اور ان کی رسالت کو تسلیم کر لو اور ان کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اس نے زمانہ کفر میں کیے ہوتے ہیں۔ اسلام کفر کے دور کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس کے زمانہ کفر میں کیے ہوئے تمام گناہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کہا گیا بعض گناہ، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگرچہ اس پر کئی جوابات ہیں لیکن جو سب سے خوبصورت جواب ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ جنات کے دماغوں میں، ان کے خیالوں میں یہ شبہ نہ آئے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ایمان کے بعد بھی جو ہمارے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو اس لیے من کا لفظ لگا کر بتایا گیا کہ نہیں بھائی، ایمان قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ تمہارے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور ایمان کے بعد اگر کوئی گناہ کیا تو وہ توبہ سے معاف ہوگا، وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں بعض گناہ کہا گیا کہ تمہارے بعض گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا
کہ جنات بھی مکلف ہیں، جس طرح ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، انہیں بھی جزا و سزا سے گزرنا ہوگا، انہیں بھی ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ بعض جنات ہماری طرح جنت میں جائیں گے اور بعض جنات جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اس عقیدے کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ حیوانوں کی طرح بس ان کا حساب ہوگا اور ان کو مٹا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جنات اور انسانوں کو جزا اور سزا سے گزارا بھی جائے گا اور جزا اور سزا دی بھی جائے گی۔ تو جنات بھی جنت میں جائیں گے اور اسی طرح جنات دوزخ میں بھی جائیں گے، جو گناہ گار ہوں گے یا جو کافر ہوں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو نیک جنات ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ من لا یجب داعی اللہ، جس نے اللہ کے پیغام دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں بھاگ کر دیکھ لے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی تم دوڑ لو، فضا میں اڑ لو، جہاں کہیں بھاگ سکتے ہو بھاگ کر دیکھ لو، جتنی مرضی رفتار سے دوڑ لو، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کی گرفت میں ہو۔ ایک ملک سے مجرم دوسرے ملک بھاگ جائے نا، تو اگر مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ نہ ہو ان دونوں ملکوں کا آپس میں، تو مجرم وہاں جا کر پناہ میں آ جاتا ہے۔ اب جس ملک میں اس نے جرم کیا، یہ ملک اسے دوسرے ملک سے گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن ساری کائنات کی بادشاہی میرے رب کی ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بھاگ کر دیکھ لو، جہاں کہیں بھی بھاگ کر جاؤ گے میرے رب کی حکومت وہاں موجود ہے۔ تو ان جنات نے اپنے ساتھی جنوں سے کہا کہ تم اللہ کو زمین میں بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتے، لہذا جب تم عاجز نہیں کر سکتے تو اب دوسرا کیا ہے؟ لیس لہ من دون اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی تو نہیں ہے نا۔ ایک رب ہی ہے جو بندے کی مدد کرتا ہے، ایک رب ہی ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کا دروازہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ایک ذات ہے جس سے امید پھر بھی جڑی رہتی ہے۔ جب ساری طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے آس پھر بھی لگی رہتی ہے۔ اور جب دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک رشتہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اور وہ میرے اللہ کے ساتھ، وہ میرا اللہ ہے کہ جس کا در کھلا رہتا ہے، جو اپنے دروازے پر آنے والوں کو دھتکارتا نہیں ہے، اپنے دروازے پر آنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہا لیس لہ من دون اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے اے جنات کی جماعت، اور اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو بھاگ کر دیکھ لو زمین میں، کہاں بھاگو گے؟ سمندر کی تہ میں تو تم نے دیکھا نہیں ہے، آبدوز بند کے اندر بھی میرے اللہ کا پیغام موت پہنچ جاتا ہے۔ سمندر کے درمیان میں یونان کی کشتی میں دیکھا نہیں، اللہ نے وہاں بھی پیغام موت پہنچا دی۔ فضا میں تو تم دیکھتے نہیں ہو، جہازوں کے اندر بھی لوگ دوران پرواز مر جاتے ہیں۔ کہاں بھاگ کر کہاں پناہ لو گے؟ بنکر میں تو وہاں بھی پیغام موت پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ہے جہاں میرے رب سے بچا جا سکے۔ تو کہا اگر قبول نہیں کرو گے دعوت تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ تو میں دعوت کو قبول کر لینا یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ ماننا، یہی سب سے بڑی کھلی گمراہی ہے۔ اس سے بڑی اور گمراہی نہیں ہے۔
راستہ بھول جانا یہ اتنی بڑی گمراہی نہیں ہے جتنی بڑی گمراہی اللہ رسول سے رشتہ توڑ لینا، یہ اس سے بڑی گمراہی ہے۔ آپ بھٹک گئے نا تو کہیں نہ کہیں جا کر کوئی آپ کو راستہ بتانے والا مل جائے گا، اور آپ ٹھیک ہے ایک دن کا سفر 3 دن میں کر کے لوٹ آئیں گے نا، اپنی کسی منزل پر پہنچ جائیں گے نا، لیکن اگر اللہ رسول سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر اس رشتے کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں جوڑ سکتا، تمہیں لوٹ کر اللہ رسول کے پاس ہی آنا۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، کہا اس سے بڑی گمراہی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ